بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی کل من تبعہم بإحسان الی یوم الدین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج ہماری سیرہ جرنی کی 15ویں کلاس ہے اور آخری کلاس ہے، اور الحمدللہ ہم نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش سے لے کر ابھی مدینہ کی مائیگریشن تک جو بھی اہم واقعات تھے، جو کچھ ہم پڑھ سکتے تھے ایک شارٹ ٹائم میں، وہ ہم نے پڑھا۔ تو لاسٹ کلاس میں ہم نے جو بات کی تھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ہجرت کے حوالے سے کچھ پوائنٹس ہم نے ڈسکس کیے تھے، اس کو ایک کوئکلی ریویو کر لیتے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مدینہ کی مائیگریشن سے پہلے جو کام کیے، جو تیاریاں کی، جو پلاننگ کی، وہ ہم انشاءاللہ اب دیکھ لیتے ہیں۔ سب سے پہلے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کمیونٹی بلڈنگ کی۔ دوسرے نمبر پہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب ہم نے دیکھا کہ ایسے وقت کا انتخاب کیا حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھر جانے کا کہ جس وقت میں کوئی کسی کے گھر نہیں جاتا تھا، شدید گرمی میں، دوپہر کا وقت۔ اس کے بعد ہم نے دیکھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے جب بات کر رہے تھے کہ مائیگریشن کے حوالے سے کہ اجازت ملی، اللہ تعالیٰ کی طرف سے حکم ہو گیا ہے، تو اس وقت میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس بات کا خیال کیا کہ کوئی اور بات نہ سنے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس بات کی یقین دہانی بھی کروائی کہ ابھی ہمارے یہاں پہ کوئی ایسا موجود نہیں ہے کہ جو اس بات کو آگے پھیلائے گا۔ پھر ہم نے دیکھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اونٹنی حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے خریدی، اور اس کی وجوہات بھی ہم نے ڈسکس کی تھی۔ پانچویں چیز یہ تھی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک یہودی کو ہائر کیا کیونکہ اس کو راستوں کا علم تھا، تو اس سے ہم نے بھی بہت سارے لیسنز اس سے لیے تھے۔ چھٹی چیز، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کس طریقے سے امانتیں حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ذمے لگائیں کہ آپ ان لوگوں تک پہنچا دیں، اس پہ بھی ہم نے کافی سارے لیسنز آپ سے ڈسکس کیے تھے۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے رات کے وقت کا کیوں انتخاب کیا ہجرت کی شروعات کے لیے، اور پیچھے کے دروازے سے کیوں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نکلے، تو ہم نے اس بات پہ ڈسکشن کی تھی کہ اسباب کے درجے میں جو چیزیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم اختیار کر سکتے تھے ساری کی، حفاظتی اقدامات جو کر سکتے تھے آپ صلی اللہ علیہ وسلم وہ سارے کیے۔ تو یہاں پہ بہت سارے اشکال ہوتے ہیں کہ علماء کی سیکیورٹی کیوں ہوتی ہے اور علماء کو توکل نہیں ہے اللہ تعالیٰ کی ذات پہ، تو اگر ہم سیرت سے اسباق لیں تو ہم دیکھیں گے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی پروٹیکشن، اپنی سیکیورٹی کا کیسے خیال کیا۔ تو بہرحال ساتواں پوائنٹ ہم نے ڈسکس کیا۔ پھر ہم نے 8واں پوائنٹ جو ہم ڈسکس کر رہے تھے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم مکہ یہاں ہے، مدینہ آگے ہے، ٹھیک، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مکہ سے نیچے کی طرف غار ثور میں 3 دن اسٹے کیا۔ پھر اس کے کچھ ہم نے باتیں بھی ڈسکس کی تھی کہ کیسے آپ صلی اللہ علیہ وسلم اور حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ غار میں تھے، 3 دن وہاں پہ رہے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم اور حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو جو حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھر سے جو کھانے پینے کا جو بھی انتظام ہوتا وہ ہوتا، ٹھیک۔ اور پھر ہم نے آگے انشاءاللہ آج بات کرنی ہے کہ کس طریقے سے اب جو اصل مائیگریشن شروع ہوگی مدینہ کے لیے آج سے شروع ہوگی اور غار ثور سے شروع ہوگی۔ تو مائیگریشن آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھر سے نکلے ہوئے 3 دن ہو گئے، اور 3 دن کہاں اسٹے کیا؟ غار ثور میں، تاکہ یہ لوگ مایوس ہو جائیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم یہاں سے جا چکے ہیں۔ بہرحال اب جو ہے وہ ہجرت شروع ہو رہی ہے۔ اب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہاں پہ بھی ایک ایسا راستہ اختیار کیا، جیسے کہ ایک راستہ جو سیدھا مدینے کی طرف جاتا ہے، جو مشہور راستہ ہے، جیسے کہ ہمیں کہیں جانا ہو تو ایک تو مشہور راستہ ہوتا ہے جو کہ سیدھا سیدھا روڈ جا رہا ہوتا ہے، اور ایک راستہ ہوتا ہے کہ ہم کہیں سے گھوم کے جائیں، تو ہم پریفر یہ کرتے ہیں کہ سیدھے راستے سے جائیں، اور وہ مشہور راستہ ہوتا ہے، اور اسی راستے سے ہر کوئی اس مقام پہ، اس ڈیسٹینیشن پہ جا رہا ہوتا ہے۔ یہاں پہ بھی مکہ سے مدینہ جانے کا ایک ہی مشہور راستہ تھا، اور اس وقت تو اگر امیجن کریں تو اس وقت تو روڈ بھی نہیں ہوتے تھے، مسائل ہوتے تھے بہت سارے، تو ظاہر سی بات ہے کہ جو راستے ایک چلا آ رہا ہے لوگوں میں کہ بھئی یہی راستہ مشہور ہے، تو ادھر سے ہی جانا ہوتا تھا۔ لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم جو ہجرت کی ہے، جو مشہور راستہ تھا اس کے علاوہ کسی اور راستے سے ہجرت کی ہے۔ تو اب آپ کو سمجھ میں آئے کہ یہاں پہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ جو یہودی کو ہائر کیا تھا وہ کس لیے کیا تھا؟ کہ اس کو راستوں کا علم تھا، اور یہ جو ایک غیر مشہور راستے سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے، جس سے کوئی جاتا نہیں تھا، دوسرا راستہ اختیار کیا، وہ اسی وجہ سے یہودی کو اپنے ساتھ رکھا تھا کہ وہ راستوں کا بتائے۔
تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو ہجرت کی ہے غار ثور سے، اب جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم اور حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ چلے ہیں تو وہ یہودی نے راستہ گائیڈ کر کر کے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو مدینہ کے اس راستے پہ پہنچایا۔ اب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو ہجرت کا سفر ہے وہ تقریباً 6 دن ہے۔ 6 دن میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم غار ثور سے اب مدینہ کی طرف جو ہے وہ پہنچیں گے، اور قبا کے مقام پہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ہجرت ختم ہوگی۔ تو اب دیکھتے ہیں کہ 6 دن آپ صلی اللہ علیہ وسلم یہاں سے مکہ سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے وہ نکلیں گے اور کس طریقے سے مدینہ پہنچیں گے۔ تو اب کیا ہوتا ہے کہ ہم نے دیکھا تھا نا کہ عرب لوگوں کو لالچ بڑی دیتے تھے۔ تو جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خبر ملی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم مکہ سے مدینہ تشریف لے کے چلے گئے تو ان کو بہت ہی زیادہ اس بات پہ غصہ تھا اور سب چیزیں تھیں۔ تو انہوں نے یہ ڈیسائیڈ کیا، ایک میٹنگ کی سارے قریش جو مشرکین مکہ تھے، اور یہ بات ڈیسائیڈ کی کہ جو بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو ہمارے پاس لے کے آ جائے گا، ٹھیک، تو کیا کریں گے، ہم اس کو 100 اونٹ دیں گے۔ اور ہم اس بات پہ سنتے بھی رہتے ہیں، اور جو عرب کے کلچر کو جو جانتے ہیں وہ اس بات کی گواہی دیتے ہیں کہ یہ ایک اونٹ جو ہے نا، آج کی بڑی خوبصورت سی بڑی مہنگی گاڑی لینڈ کروزر یا پھر BMW جو بڑی مہنگی ترین گاڑیوں میں شمار ہوتی ہے، تو کروڑوں روپے کا ایک اونٹ ہوا کرتا تھا۔ تو 100 اونٹ کا مطلب آپ سمجھتے ہیں کہ 100 اونٹ کا گفٹ کسی کے لیے رکھا ہو، اور ایک چیز کے لیے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو کسی بھی طریقے سے ہمارے پاس لے کے آ جاؤ، تو ایک بڑی آفر تھی نا۔ تو اس لالچ میں بہت سارے لوگ نکلے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو ڈھونڈنے کے لیے۔ تو سراقہ نامی ایک شخص تھا، وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو تیسرے یا چوتھے دن جو ہے وہ ڈھونڈتے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس پہنچ گیا۔ اور جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس پہنچ جاتا ہے، کس لالچ میں؟ 100 اونٹ کی لالچ میں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بالکل کلوز ہو جاتا ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھ رہا ہوتا ہے سامنے سے، تو اللہ تعالیٰ اور قریب ہوتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس چلے جائے، تو اللہ تعالیٰ کی طرف سے کیا ہوتا ہے کہ اس کے اوپر عذاب آتا ہے اور وہ زمین میں دس جاتا ہے۔ تو خیر آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے وہ بات کرتا ہے کہ آپ میرے لیے اللہ سے دعا کرتے ہیں کہ اس عذاب سے اللہ تعالیٰ مجھے نکال دے، پھر میں آپ کے پیچھے نہیں آؤں گا۔ تو خیر آپ صلی اللہ علیہ وسلم دعا فرما دیتے ہیں، پھر وہ چلا جاتا ہے۔ پھر تھوڑی سی آگے جاتا ہے، پھر وہ 100 اونٹ کی لالچ، میں نے بتایا نا کہ آپ کو کہ ایک اونٹ جو ہے وہ کتنا قیمتی ہوا کرتا تھا، کروڑوں کا ایک اونٹ ہوتا تھا، تو کتنی لالچ پھر اس کے دل میں آئی۔ پھر وہ واپس آ گیا، پھر اسی طریقے سے قریب آتا ہے، پھر جو ہے وہ زمین میں دس جاتا ہے اور کہتا ہے کہ آپ جو ہے وہ مجھے میرے لیے دوبارہ اللہ سے دعا فرما دے، میں اب چلا جاؤں گا۔ خیر بہرحال یہ واقعہ ہوتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم پھر سے دعا فرما دیتے ہیں اور سراقہ چلا جاتا ہے۔ خیر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی 6 دن کے اندر وہ ہجرت مکمل ہوتی ہے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم قبا کے مقام پہ پہنچ جاتے ہیں، اور وہاں پہ جو لوگ ہوتے ہیں مدینہ کے، وہ سارے کے سارے انتظار کر رہے ہوتے ہیں۔ اور اس طریقے سے ہمیں سیرت نگاروں نے لکھا ہے، ان کی کتابوں میں ملتا ہے کہ روز جو ہے نا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے استقبال کے لیے وہ لوگ آتے اور انتظار کرتے، پھر رات ہو جاتی پھر چلے جاتے اسی طریقے سے۔ تو تیسرے دن آپ صلی اللہ علیہ وسلم پہنچتے ہیں، اور سب سے پہلے جب پہنچتے ہیں قبا کے مقام پہ تو سب سے پہلے مسجد کی تعمیر کرتے ہیں۔ تو مسجد قبا کی بنیاد رکھی جاتی ہے، اور اسلام کی سب سے پہلی مسجد وہ مسجد قبا ہے۔ پھر اس کے بعد مسجد قبا سے تھوڑا سا آگے پھر وہ مدینہ میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم مسجد نبوی کی تعمیر کرتے ہیں۔ اور مسجد نبوی صرف ایک مسجد نہیں ہوتی، مسجد نبوی ایک کمیونٹی سینٹر بھی ہوتا ہے۔ مسجد نبوی سے ہی سارے سیاست کے معاملات بھی چلتے ہیں، مسجد نبوی میں ہی سارے صحابہ کرام کے مشورے ہوتے ہیں، اور مسجد نبوی سے ہی سارے جہاد کے مشورے اور ساری چیزیں مسجد نبوی سے ہی ہوتی ہیں۔ تو مسلمانوں کا جیسے مکہ میں ہم نے دیکھا تھا دار ارقم، حضرت ارقم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا گھر تھا، یہاں پہ مسجد نبوی وہ مسلمانوں کا ہیڈ کوارٹر ہے مدینہ منورہ میں، جہاں سے آپ کو اکثر جو احادیث ملیں گی آپ کو مسجد نبوی میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف فرما ہے، اور اس طریقے سے معاملہ مسجد نبوی میں وہ صحابی ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ فرمایا۔ تو یہ ایک کمیونٹی سینٹر تھا، اور یہاں سے جو اسلامی نظام کی بنیاد رکھی ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے، وہ پورا نظام اسی مسجد سے چلا ہے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مدینہ میں جاتے ہی سب سے پہلے کیا کام کیا؟ مسجد نبوی، مسجد قبا اور مسجد نبوی کی کنسٹرکشن کی، اس کی تعمیر کی۔ اور ہم نے یہ بات کی کہ مسجد جو تھی وہ ایک کمیونٹی سینٹر بھی تھا،
آپ صلی اللہ علیہ وسلم فجر کی نماز کے بعد تشریف فرماتے اور صحابہ کرام سارے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ہوتے تھے. ان سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم پوچھتے کہ ہاں بھائی فلاں صحابی نظر نہیں آ رہے اور آج کے دن ہمیں کس کی عیادت کے لیے جانا ہے, کس کے جنازے کے لیے جانا ہے. تو سارے معاملات اسی مسجد نبوی سے ہوتے تھے, اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا جو حجرہ تھا وہ بھی مسجد نبوی سے تھوڑا سا فاصلے پہ تھا. اور وہ جو راستہ ہے ریاض الجنہ یعنی کہ جنت کا باغ, تو وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے حجرے اور مسجد نبوی کے درمیان کا راستہ ہے, جس پہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم بہت زیادہ انہوں نے جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم چلے ہیں اس راستے پہ, تو اس کو ریاض الجنہ کہا جاتا ہے. ٹھیک, تو جنت کا ٹکڑا. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کہ ہم نے جو ہے وہ آج ابھی ہم اس جو مائگریشن تھی اب وہ اینڈ ہوتی ہے, اور اس سے ہمیں بہت سارے اسباق ملتے ہیں. ٹھیک, تو بہت سارے اسباق جو ہمیں ملتے ہیں ان میں ہم نے سب سے پہلے یہ بات کی تھی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی, اب ذرا ہم اس کو سمرائز کر لیتے ہیں, یہ مجھے اگر وہ دے دیں, یہ دے دیں. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو سب سے پہلے ہم نے بات کی, آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش سے پہلے عربوں کا کیا کلچر تھا, تو ہم نے ان کی خوبیوں کے بارے میں, خامیوں کے بارے میں بھی بات کی. پھر ہم نے بات کی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت کے بارے میں. پھر ولادت کے بعد ہم نے دیکھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کیسے حلیمہ سعدیہ کے پاس طائف پہنچتے ہیں. پھر وہاں پہ 4 سال آپ صلی اللہ علیہ وسلم اسٹے کرتے ہیں. ہم بیچ میں 2.5 سال کی عمر میں واپس مکہ بھی آتے ہیں. پھر اس کے بعد شق صدر کا واقعہ بھی اس میں. پھر ہم نے بات کی کہ کیسے حضرت آمنہ کے پاس آپ صلی اللہ علیہ وسلم 4 سال کی عمر میں آ جاتے ہیں. 2 سال کے بعد والدہ کا انتقال ہو جاتا ہے. پھر اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم دادا کی زیر کفالت ہیں, عبد المطلب. علم یجد کا یتیمن فآوا, آپ صلی اللہ علیہ وسلم کس کے, اللہ تعالیٰ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو فرمایا کہ یتیم پایا ہم نے آپ کو, تو ہم نے آپ کو کیا کر دیا, ہم نے آپ کو ٹھکانہ دیا. دادا کے دل میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت ڈال دی. پھر دادا کا 8 سال کی عمر میں انتقال ہوتا ہے. ابو طالب حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے والد, تو ابو طالب جو ہوتے ہیں, ابو طالب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی کفالت کرتے ہیں. اور ہم نے دیکھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر جب 50 سال ہوتی ہے تب ابو طالب کا انتقال ہوتا ہے. ٹھیک, وہ جو عام الفیل والے عام الحزن والے ساتھ. پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کہ ہم نے دیکھا کہ کس طریقے سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو ہے وہ 25 سال کی عمر میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم بزنس سٹارٹ کرتے ہیں اور حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ پارٹنرشپ کرتے ہیں. اور پھر ان کا شام کا سفر ہوتا ہے, پروفیٹیبل بزنس ہو جاتا ہے. تو حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نکاح کا پیغام بھیجتی ہیں. پھر حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی عمر 15 سال آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے زیادہ ہے. 25 سال آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر ہے, 40 سال حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی عمر ہے. پھر کس طریقے سے جو ہے نا وہ 35 سال کی عمر میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم خلوت پسندی میں جو ہے نا وہ اکیلے میں تنہائی میں وقت گزارنے کی شروع کرتے ہیں. اور غار ہرا میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم جبل نور میں غار ہرا ہے وہاں پہ کیسے وقت گزارتے ہیں. پھر ہم نے اس پہ بات کی تھی. پھر ہم نے یہ بات کی کہ کیسے نبوت ملتی ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو, کیا حالات ہوتے ہیں. پھر مکہ کے مشکل ترین دور جو شروع ہوتا ہے اس پہ ہم نے بات کی, کیسے آپ صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے وہ دعوت کا کام شروع کرتے ہیں. سابقون الاولون کون ہوتے ہیں, کیسے کیسے لوگ اسلام قبول کرتے ہیں, ان کے ساتھ کیا پریشانیاں کیا معاملات ہوتے ہیں. پھر ہم نے یہ بات کی کہ کیسے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت کو روکنے کی کوششیں کی جاتی ہیں. وہ 10 پوائنٹس ہم نے ڈسکس کیے تھے کہ دعوت کو روکنے کے حربے. پھر اس کے بعد ہم نے دیکھا کہ کیسے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت کو ڈیفیم کرنے کے لیے انہوں نے بہت سارے حربے استعمال کیے. پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا جو ہے وہ ہم نے بات کی تھی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو بہت زیادہ بڑے بڑے دشمن تھے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے, اور دین کے اسلام کے بڑے بڑے دشمن تھے, ان کے بارے میں ہم نے بات کی. پھر خیر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا جو ہے وہ سوشل بائیکاٹ کے بارے میں ہم نے بات کی کہ کیسے سوشل بائیکاٹ ہو جاتا ہے. ہجرت حبشہ ہوتی ہے پہلی دفعہ, دوسری دفعہ بڑے بڑے صحابہ اسلام قبول کر لیتے ہیں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور 2 عمر کے لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم دعا مانگتے ہیں نا, 2 عمر میں سے 1 عمر وہ دے دے, اس سے اسلام کو قوت دے. اللہ تعالیٰ سے یہ دعا مانگتے ہیں کہ 2 عمر میں سے 1 عمر سے اسلام کو قوت دے. تو اللہ تعالیٰ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اسلام کی توفیق دیتے ہیں. اور پھر ہجرت حبشہ کا معاملہ ہم نے پڑھا. پھر ہم نے سوشل بائیکاٹ کے بارے میں پڑھا, اور ہم نے
معراج کے بارے میں پڑھا. تو یہ سارے ہم نے سیکوینس وائز الحمدللہ اسٹیپ بائی اسٹیپ اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے ہم نے پڑھے. اور پھر ہم نے آخر میں مائیگریشن کی پوری تفصیل پڑھی کہ کیسے آپ صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ میں مائیگریٹ کرتے ہیں. اور پھر اس کے بعد ہم نے یہاں پہ لا کے ضبط سبق کو اختتام کیا اور اینڈ کیا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم مسجد قباء اور مسجد نبوی کی تعمیر کرتے ہیں. انشاءاللہ اب ہم اگلے جو ہم ایپیسوڈ شروع کریں گے انشاءاللہ تقریباً 35 یا 30 ایپیسوڈز میں ہم مدنی دور پہ ڈسکشن کریں گے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا جو مدینہ میں ڈے 1 تھا وہاں سے ہم ڈسکشن شروع کریں گے, اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا وہ آخری دن جس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس دنیا سے رخصت ہو گئے وہاں تک انشاءاللہ ہم ڈسکشن کریں گے. انشاءاللہ اگلا جو ہم سیریز اپنی شروع کریں گے اپنی سیرہ جرنی کی, ہم نے جو اس سے کچھ اسباق لینے تھے وہ کچھ ہم اسباق اب آپ کو بتا دیتے ہیں. کچھ جو ہم نے کلاسز میں جو بات کی تھی, ہم نے یہ بات کی تھی سب سے پہلی کلاس میں کہ علم اور عمل دونوں کے جو لیٹرز ہیں وہ سیم ہے نا, عین لام میم. تو ہم نے اپنی جس ترتیب چینج کرنی ہے اور علم جو ہے وہ عمل میں لانا ہے. تو سب سے پہلے ہم نے نیت کرنی تھی کہ اس سے جو ہمیں اسباق ملنے ہیں اس پہ ہم عمل کریں گے. تو اب سارے دوبارہ سے اپنی نیت کو جو ہے وہ ریفریش کر لیں, اور ہم کچھ جو ہم نے اس سے اسباق لیے ہیں جو مجھے یاد ہے میں انشاءاللہ آپ کو ذہن میں بھی اس کو ریفریش کروا دیتا ہوں. سب سے پہلے ہم نے بات کی تھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا جو واقعہ تھا, جو کعبے کی کنسٹرکشن ہوئی تھی دوبارہ سے, حجر اسود والا معاملہ تھا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے کو اختیار ملا کہ اب آپ فیصلہ کریں کہ کون اس حجر اسود کو نصب کرے گا کعبے میں. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے اختیارات کو کیسے استعمال کیا. تو ہمیں بھی اس سے یہ سبق ملتا ہے کہ ہمیں جب اختیار ملے تو ہم اس کو اچھے سے استعمال کریں, اس میں دیانتداری سے کام لیں, اس میں انصاف پسندی سے کام لیں. پھر ہم نے بات کی تھی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک واقعہ تھا جس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہم نے بات کی تھی کہ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے جب بات کر رہے ہیں تو ایسے بات کر رہے ہیں کہ بالکل اس میں کوئی جیسے کہ ان کو سٹوریز سنا رہے ہیں, ان سے سٹوریز سن رہے ہیں, ان کو کبھی کھیل دکھا رہے ہیں, جو حبشی کھیل کھیل رہے تھے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو کھیل دکھایا حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو. اور کبھی جب صحابہ سے بات کر رہے ہیں, چھوٹے صحابی سے بات کرنے کا طریقہ الگ, بڑے صحابی سے بات کرنے کا طریقہ الگ. تو ہمیں اس سے یہ سبق ملتا ہے کہ ہم جس سے بات کریں اس کے مینٹل لیول پہ جا کے بات کریں اور اس کو خوش کرنے کے لیے بات کریں. ٹھیک, تو لوگوں کے مزاج کی رعایت کرتے ہوئے ان سے کنورزیشن کرنی چاہیے. اسی طریقے سے ہم والدین کو راضی کرنے کے حوالے سے ہم نے اس میں ایک سبق آپ کو دیا تھا کہ والدین کو راضی کریں ورنہ پھر آپ کی جو ہے نا وہ دنیا بھی خراب ہے اور آخرت بھی خراب ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم رشتہ داریاں جوڑتے تھے, اس پہ ہم نے ایک سبق کی بات کی تھی کہ رشتہ داریوں کو جوڑیں. صحیح. اور اسی طریقے سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم حضرت عمر بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ والا جو واقعہ ہم نے دیکھا کہ ان کو یہ لگا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سب سے زیادہ محبت مجھ سے کرتے ہیں اور شاید میں سب سے افضل ہوں اس وجہ سے. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے انہوں نے پوچھا کہ سب سے افضل کون ہے, سب سے آپ کو زیادہ محبت کس سے؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ عائشہ. فرمایا کہ خواتین نہیں, مردوں میں سب سے زیادہ کس سے؟ تو فرمایا عائشہ کے والد. تو اس طریقے سے ان کو یہ لگا, جبکہ وہ مکہ کے ذہین ترین لوگوں میں ان کا شمار ہوتا تھا. تو ہم بھی جب کسی سے ملیں تو ایسے ملیں کہ ان کو لگے کہ ہم ان سے سب سے زیادہ محبت کرتے ہیں. صحیح. تو ہمیں اچھے اخلاق کا سبق ملتا ہے. پھر طائف کے واقعے سے ہمیں برداشت کرنے کا سبق ملتا ہے. کیسے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو ہے وہ برداشت کیا, کیسے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے تکلیف کے باوجود اور اتنی انہوں نے ظلم کیا اس کے باوجود آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو معاف کیا. تو ہم تو اپنوں کو معاف نہیں کرتے ہیں, وہاں پہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسے لوگوں کو معاف کیا جو غیر مسلم تھے. تو ہمیں اس سے سبق ملتا ہے کہ ہمیں لوگوں کو معاف کرنا چاہیے, جتنا قریبی رشتہ ہو اتنا زیادہ معاف کرنا چاہیے. پھر ہم نے دیکھا تھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا جو پہلی بار دعوت کی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے, وہاں پہ ابو لہب نے کیا کہا, سگا چچا, اس نے کہا کہ آج ہمارے بھتیجے نے سحر کا مظاہرہ کیا. تو وہاں پہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے تبلیغ نہیں کی, دعوت نہیں دی ان کو, کیونکہ ایک ماحول خراب ہو گیا تھا نا. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے لیے الگ ایک دعوت کی, پھر الگ جو ہے وہ کھانے پینے کی چیزیں رکھی, پھر وہاں پہ دعوت دی ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسلام کی دعوت, جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو حکم ہوا کہ اپنے قریبی رشتہ داروں میں دعوت دے. تو ہمیں دعوت دینے کے لیے بھی ماحول سازگار ہونا چاہیے, وہاں پہ جا کے دعوت دیں, اس جگہ پہ جا کے دعوت دیں یا اس موقع پہ دعوت دیں. بے موقع تبلیغ کرنا صحیح نہیں.
ظاہر سی بات ہے کہ جو تبلیغی جماعت والے حضرات ہوتے ہیں وہ بھی اس بات کو دیکھتے ہیں کہ کس موقع پہ ہم نے دعوت دینی ہے، کب دعوت دینی ہے، اور اس سے پہلے اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں. جو گشت ہوتا ہے اس سے پہلے اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ہم اس بندے کے پاس جا رہے ہیں، گشت کے لیے جا رہے ہیں، ان کا دل نرم کر دے. تو سب سے پہلے اللہ سے دعا بھی کرنی ہے اور ایک اچھا موقع بھی دیکھنا ہے کہ جہاں پہ ہم تبلیغ کر سکیں. تو اور ہم نے جو سیرت کی ابھی جو ہم نے مائگریشن کی بات کی، اس سے ہم نے کتنے سارے اسباب دیکھے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کس طریقے سے اسباب کو اختیار کیا. تو ہمیں بھی اسباب کو اختیار کرنا ہے، اس کے بعد اللہ پہ توکل کرنا ہے. اور آخر میں ہم جو بات کرنے جا رہے ہیں وہ یہ ہے کہ ہم جتنی بھی ہم نے سیرت پڑھی ہے تو اس میں جو بھی ہمیں سب اسباب ملے اس پر ہم عمل کریں. اور ہم نے جو روز ایک خطبے میں جو ایک آیت تلاوت کی ہے، لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ، کہ ہمارے لیے جو رول ماڈل ہے ہر چیز میں. ہم نے شروع کی کلاس میں بھی بات کی تھی، پرسنل ڈیولپمنٹ میں دیکھیں گے ہم آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات کو دیکھیں. سیرت سے اپنا کنیکشن جو ہے وہ ہم بحال کر لیں، سیرت سے اپنا کنیکشن آن کر لیں تو ہمارے لیے وہ پرسنل ڈیولپمنٹ بھی ہماری ہو جائے گی. ہم اگر دیکھیں ٹائم مینجمنٹ، تو سیرت سے ہم جو اپنا تعلق جوڑ لیں ہماری ٹائم مینجمنٹ ہو جائے گی. تو جتنی بھی چیزیں ہیں وہ ساری ہم اپنی ذات کے حوالے سے دنیا میں بھی کامیاب ہو جائیں گے اور آخرت میں بھی کامیاب ہو جائیں گے اگر ہم نے اپنا تعلق سیرت سے جوڑ دیا. اور سیرت سے جو اسباق ملتے ہیں ان کو ہم اپنی عملی زندگی میں لے آئیں. تو اللہ تعالیٰ ہم سب کو ہم نے جو کچھ پڑھا ہے اس کو قبول فرمائے اور اللہ تعالیٰ ہمیں اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. تو اللہ تعالیٰ ہم سب کو جو ہے وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے والہانہ محبت کی توفیق عطا فرمائے. اور اسی بات پہ لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ، ہمارے لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہر چیز میں رول ماڈل ہیں. اس پہ ہی ہم اپنے سبق کو ختم کرتے ہیں. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ یہ جو آیت ہے یہ ہمارے دلوں میں اللہ تعالیٰ اس کی حقیقت کو اتار دے اور اس پہ ہی ہم اپنی کلاس کو ختم کرتے ہیں. لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ وَمَا عَلَيْنَا إِلَّا الْبَلَاغُ.